بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے ہمارے علاقے میں ایک جو میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب سے ایک سڑک منظور کروائی تھی سالم ٹو سرگودا، اور اس سڑک کے منظوری کے بعد پھر کچھ دنوں بعد ہی اس کے اوپر جب اس کا روٹ چینج کیا گیا مافیاز کو فائدہ دینے کے لیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے، اور بہت سارے بیوروکریٹس نے اس میں سے پیسے بھی کمائے جو ٹھیکیداروں سے نقد بھی لیے، اور پھر اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ہماری کیونکہ اجنالا روڈ ایک اور روٹ تھا، اجنالا روڈ کے علاوہ میٹھا لک علیحدہ کاغذوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اجنالا روڈ کی وہ سڑک تھی، سارے علاقے کو جو سرگودا ضلع ہے اس کو پتہ ہے کہ بلوال سے جو اجنالا روڈ ہے وہ کون سا ہے اور میٹھا لک کا۔ اب دیکھیں یہ سڑک ہم نے بڑی مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ سے منظور کروائی، اس کے پیسے بھی ریلیز ہوئے، اور پہلے تو اس مافیا نے یہ کیا کہ اس میں این ایل سی کو انوالو کیا کہ ان کے گناہ چھپ جائیں گے جب این ایل سی کے ادارے کا نام آئے گا۔ اب اس کے اوپر بھی بہت سارے کویسچن مارک ہیں، لیکن میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں کچھ وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر جب حکومت چینج ہوئی بزدار صاحب کی تو ایف آئی آر میں نے اپلیکیشن دی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ سڑک رکے، میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر جو کرپشن ہوئی ہے، جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے وہ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایف آئی آر تو درج ہوئی، لیکن اس کے بعد حکومت چینج ہو گئی اور پھر وہ سلو ڈاؤن کام شروع ہو گیا، اس کے اوپر پردہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ہائی وے کے افسران نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور بہت سارے افسران نے بھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اجنالا روڈ جو ہے اس کو کارپوریٹ کر دیں، جو بلوال سے سرگودا جانتی ہے، جس پہ عوام اس وقت سب کو پتہ ہے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور اتنا نقصان ہو رہا ہے اس علاقے کا، نہیں پورے بین الاضلاعی 2-3 ضلعوں کو سڑک وہ ملاتی ہے۔ تو پھر آپ بے شک میٹھا لک والی جو نالے کے ساتھ سڑک جاتی ہے وہ بھی بنا لیں، لیکن 1 سال گزر گیا ابھی تک وہ کارپوریٹ نہیں۔ حسب وعدہ میرے ساتھ چیف انجینئر سی این ڈبلیو جو ہائی وے کے تھے وہ اور سیکٹری اس وقت جو تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو میری اب بھی ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ وہ سڑک موت کا کنواں بن چکی ہے، بڑی مشکل سے وہ منظور ہوئی تھی، بڑی کوششوں سے میں نے منظور کروائی تھی۔ اب وہ سڑک بلوال تک تو بڑی تیزی سے چلو بن رہی ہے، جتنی تیزی سے بننی چاہیے تھی سالم ٹو بلوال وہ بھی اتنی تیزی سے نہیں بن رہی، اس سے آگے کام رکا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے جی آپ لکھ کے دے دیں، آپ اپلیکیشن واپس لے لیں، تو میں نے کہا تھا میں ایک ہی شرط پہ اپلیکیشن واپس لوں گا، آپ اجنالا روڈ کو کارپیٹ کر دیں تاکہ وہ جو چکوک ہیں جس کے اوپر ہزاروں کی آبادی ہے، اور جو موٹر سائیکل، رکشہ، ٹانگے والا، ٹریکٹر ٹرالی والا اور جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ ساری ابھی بھی، اور ابھی تو ساری اسلام آباد والی، لاہور والی ٹرانسپورٹ بھی اسی پہ سفر کرتی ہے، ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ان چکوک کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اس علاقے کا بھی۔ تو پھر بے شک آپ باقی ڈول جو آپ نے بنانی ہے وہ آپ میٹھے لک والی بنا لیں، لیکن جب تک آپ وہ نہیں بنائیں گے، اس پہ اوپر کام ایسٹیمیٹ بن چکا ہے، سارا کچھ کام مکمل ہے، تو میری آپ ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے، چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی اور ان تمام پنجاب گورنمنٹ کے جنہوں نے اس کو ریوائز کرنا ہے یا اس کو کرنا ہے، تو آپ کریں، بسم اللہ کریں اور اس کو کارپوریٹ کریں، اور بے شک میٹھا لک روڈ آپ بنانا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، باقی اینٹی کرپشن نے وہ ایف آئی آر ختم کی ہے۔ اگر آپ نہیں بنائیں گے وہ سڑک اجنالا روڈ کو، آپ تو میں کنٹیسٹ کروں گا، میں عدالت میں بھی جانے کا رائٹ رکھتا ہوں اور لوگ بھی گئے ہیں عدالت میں، لیکن میں اس لیے چپ کر کے بیٹھ گیا کہ میرا دل تھا چلو یار دونوں سڑکیں بن جائیں، مجھے تو کوئی اس میں میرا ذاتی اس میں کوئی فائدہ یا نقصان والی بات نہیں، لیکن علاقے کا اور ہمارے صوبے کا، ہمارے ضلع کا، میرے حلقے کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ وہ سڑک اجنالا روڈ پہلے بنتی، وہ ڈول آپ نے نہیں بھی کرنی تو اسی سڑک کو آپ کارپوریٹ کر دیں، اور باقی آپ بے شک جو میٹھا لک والا جو آپ بنانا چاہتے ہیں، جس کے اوپر نہ آپ نے درخت کاٹنے کا پہلے این او سی لیا، نہ سڑک کی ڈیمارکیشن ہوئی، کیونکہ ہوم ورک نہیں تھا نا، افراتفری میں مافیاز نے روٹ چینج کیا تو اس کا ہوم ورک ہی نہیں تھا۔ اب لوگوں کو تو آپ نے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کوئی بھی سڑک منظور ہوتی ہے، پروونس سے ہو کے آتی ہے، پھر فیڈرل سے ہو کے آتی ہے، تو پھر اس کے اوپر تو میری احسن اقبال صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس سڑک کے بقیہ پیسے بھی آپ دیں، اس کو فل فنڈڈ بھی کریں، اور پلیز کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ اس سڑک کو سپروائز کرنا اور پوچھنا کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، کہ اس سے عوام کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔